ایک بہن نے فرمایا کہ اگر ڈاکٹر بشہوت کسی عورت کو ہاتھ لگا دے تو کیا حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ حرمت مصاہرت سمجھ لیں، حرمت مانے حرام ہونا، اور مصاہرت مانے دامادی کے رشتے کی وجہ سے، یہ سمجھ لیں حرمت با مصاہرت یوں کہہ لیں کہ ایسی حرمت جو دامادی کے رشتے کی وجہ سے قائم ہوئی ہو۔ جب ایک لڑکے کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو کچھ رشتے آپس میں حرام ہو جاتے ہیں، مثلا بہو کے اوپر سسر حرام ہو گیا، وہ محرم بن جاتا ہے، ان میں آپس میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لڑکے کے لیے ساس محرم بن جاتی ہے، گویا کہ اب اس ساس سے لڑکا نکاح نہیں کر سکتا اور لڑکی سسر سے نہیں کر سکتی، یہ حرمت پیدا ہو گئی۔ اور یہ حرمت کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ دامادی کا رشتہ قائم ہونے کی بنا پر، اس لیے اس حرمت کا نام رکھتے ہیں حرمت مصاہرت۔ فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ جنہیں آپس میں ان کا میاں بیوی نہیں ہے، کوئی مرد کسی عورت کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیتا ہے تو فوراً حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، بشرطے کہ ہاتھ ایسا لگایا ہو کہ بدن کو ہاتھ لگایا، جیسے ماتھے کو ہاتھ لگانا، ہاتھ پہ ہاتھ لگا دینا، کہ درمیان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو موٹی قسم کی ہو، جیسے ایک عورت نے موٹی چادر بھی اوڑی ہوئی ہے اور بالکل بال بھی نظر نہیں آ رہے، جسم کی گرمی بھی ظاہر نہیں ہو رہی، اور اوپر سے اس نے خالی سے ہوتے ہیں رشتہ دار ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اب وہ بالکل محسوس نہیں ہو رہی گرمی وغیرہ، تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسا کہ جسم سے کپڑا وغیرہ نہ ہو، براہ راست بدن پہ ہاتھ لگ جائے اور شہوت قائم ہو تو یہ حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ حرمت مصاہرت ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی اولادیں، یہ سمجھ لیں میاں بیوی ہو گئے، ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میاں بیوی سے ہو گئے اور ان کے بچے جو ہیں آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی ماں وغیرہ اس پر حرام، اس عورت کی بیٹی اس پر حرام، اور اس لڑکے کے بیٹے وغیرہ اس پر حرام۔ تو یہ بہت احتیاط والا مسئلہ ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس میں بڑی سختی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ سسر بری نیت کے ساتھ بہو کو اس طرح چھو لیتا ہے ان تمام شرائط کے ساتھ جو میں نے عرض کی، تو یاد رکھیں کہ یہ بیٹی ہمیشہ کے لیے اس کے بیٹے پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں میں حرمت مصاہرت قائم ہو جائے گی۔ جب حرمت مصاہرت قائم ہوئی تو اس شخص کا بیٹا اس عورت کے لیے حرام ہو گیا، گویا کہ یعنی اپنی بیوی کے اوپر وہ حرام ہو جائے گا، یہ بیوی اپنے شوہر پہ حرام ہو جائے گی۔ اور اس میں حرمت جو ثابت ہوتی ہے وہ حرمت ابدیہ ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ بھی نہیں کہ حلالہ وغیرہ کر کے دوبارہ ہو سکتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو اب آ جائے مسئلے کے اوپر کہ یہ پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کا اس طرح کا کام ہو کہ وہ ان چیزوں سے نہ بچ پاتا ہو، دیکھنے کا مسئلہ ہے یا چھونے کا مسئلہ ہے، اور یہ ہو بھی بہت ضروری، جیسے ڈاکٹرز کا پیشہ ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں پیشنٹس کو، چھونا بھی پڑتا ہے نبض وغیرہ چیک کرنے کے لیے، یا السر وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پیٹ وغیرہ کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، اور میل ڈاکٹرز ہوتے ہیں اکثر، فیمیل ہر جگہ ڈاکٹرز ہوتی نہیں ہیں۔ تو اگر یہ مطلب مثال کے طور پہ چیک کرتے ہوئے کوئی انسان کو شہوت بھی محسوس ہو تو شریعت اس کی رخصت دے گی، کیونکہ یہاں ایک اور بڑی ضرورت ہے اور وہ ہے علاج۔ اب اگر اس طرح ہو گیا کہ وہ مثلا اس نے نفس چیک کی اور دل میں ایک دم برا خیال آ گیا، کوئی ایسا آ گیا، تو جیسے ہم نے بتایا کہ فقہ حنفی کے روشنی میں اگر کوئی شخص کسی کو بشہوت چھو لے عورت کو اور درمیان میں کوئی چیز حائل وغیرہ نہ ہو تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ تو بس سمجھ لیں کہ اگر ڈاکٹر نے شہوت کے ساتھ کسی عورت کی نبض وغیرہ چیک کی ہے تو یہ عورت، اس عورت کی اولاد اس ڈاکٹر پر اور اس ڈاکٹر کی اولاد اس عورت کے اوپر اور اس کی اولاد کے اوپر حرام ہو جائے گی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، بالکل حرمت مصاہرت ثابت ہوگی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض صورتیں ذرا مستثنی بھی ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں اس قسم کے کوئی گھروں میں مسائل ہوئے ہوں تو پہلے وہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ جو حل بتائیں اس کے مطابق، کیونکہ یہ تو میں نے ایک اجمالی مسئلہ بتایا اور ایک اجتماعی طور پہ مسئلہ بتایا جو فقہ حنفی کی روشنی میں ہے، لیکن بعض اوقات پرٹیکولر کیسز کے اندر مسئلہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مایوس ہونے، ایک دم پریشان ہو جانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو کسی اچھے ادارے سے، اچھے دارالعلوم سے آپ معلوم کریں، خصوصاً جس فقہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس سے معلوم کریں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو پھر جہاں سے بھی فتویٰ ملے لے لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جس امام کے مقلد ہیں ان سے آپ فتویٰ معلوم کر کے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ایک